اگر گھر میں کسی کا پیارا یا کوئی ذہنی تناؤ یا سٹریس کا شکار ہے، گھر والے اس کی کیسی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کو پروفیشنل کے پاس لے کے جانا ہے یا ان کو؟ پہلی بات تو یقین کرے گھر میں گھر والے ہی ہوتے ہیں جو سٹریس کی وجہ بنتے ہیں. پہلے تو وہ رویے جو ان کے ہیں یا وہ جو ان کی طرف ان کا ایک کیا اسے کہتے ہیں جو ڈیمانڈز ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، انہی پہ کام کر لیں. اگر ان پہ کام کر لیں گے تو اس کو باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل میں پرابلم ہی گھر سے شروع ہوتا ہے. ہمارے گھر میں سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے. آپ ہر وقت بچے کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کرے بیچارے کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو سٹریس تو گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے کام خراب کر لیے، کرتے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس کے بعد لوگ مجھے کہے کہ آپ نے یہ بات کیا کی، لیکن ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں اپنے بچے کو. آپ کے جیسے میں اگر پیرنٹنگ کی بات کروں تو جو 4 اسٹائل پیرنٹنگ ہوتی ہے، اس میں ایک اسٹائل ہوتا ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹس. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کا بچہ کیا فیل کر رہا ہے، کیا پرابلم ہے، بس ان کو اچھے گریڈس چاہیے. انہوں نے باؤنڈریز بنائی ہیں، انہوں نے کوئی بچوں کو کسی طرح کا وہ پیار نہیں دینا. جسٹ انہوں نے کہا یہ ہمارے رولز ہیں، یہ ہمارے گولز ہیں، یہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کو فلفل کرنا ہے. تو وہ بچے ذہنی تناؤ کا اور ایون کہ وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں؟ ہماری پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چاہے وہ شیزوفرینک ہے، چاہے وہ بائی پولر ہے، چاہے وہ کسی بھی بیماری کا شکار ہے، پہلے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کوئی لائف میں سٹریسر ہے، کسی انسان کی طرف سے آپ کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا دباؤ ہے آپ کے اوپر. اور بے شمار چیزیں نکلتی ہیں، دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر کہ بھئی اب کیا کریں، رشتے ہیں، اب ان کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ان کو تکلیف کم دیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ایکسپیکٹیشنز کم کریں. لیکن اگر آپ نہیں سنبھال پا رہے تو پھر ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی طرف لے کے جائیں، سائیکالوجسٹ کی طرف لے کے جائیں، تاکہ وہ اس کی زندگی بچ سکے. کون سے لوگ زیادہ تر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. ایسے لوگ جن کی لائف میں پہلے ہی پرابلمس ہیں، جیسے کوئی ایسا انسان ہے جو فائنینشلی پہلے ہی اسٹرانگ نہیں ہے، ان کے زیادہ ہیں. ایسا انسان جس کے اوپر جو ہے ریسنٹلی اس کے ساتھ کوئی ایسا لائف ایونٹ ہو گیا ہے، ایسے لوگ بہت ایزیلی چلے جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو مائنورٹی سمجھتے ہیں، لائک کوئی فزیکل ہے جیسے ہینڈی کیپ ہے، یا کسی کا قد چھوٹا رہ گیا ہے مثال کے طور پہ، یا کسی کو کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی ٹانگ چلی گئی، بازو چلی گئی، ایسے لوگ. اور اس کے علاوہ جو پہلے سے کوئی مینٹل ڈس آرڈر یا فزیکل بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ چھوٹی سی بات کو، چھوٹی سی پرابلم کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کی کمزوری ہے، جو بیچارہ پڑھائی میں آگے نہیں جا سکا، جو بیچارہ فائنینشلی خود کو مینٹین، اسی کو پرابلم میں لایا جاتا ہے، اسی کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ مت کریں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ ان کو وہ اس طرف. اچھا، ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ پرسنالٹی سٹائل بھی بہت میٹر کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اگر ہم ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہو گیا تو دیکھا جائے گا. یہ پرسنالٹی سٹائل بھی ہوتا ہے. اور کچھ ریزن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پہلے ہی لائف میں پرابلم چل رہے ہیں تو وہ پرون ہوتے ہیں، وہ بہت ایزیلی دباؤ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہاں ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، جیسے کچھ گے ہوتے ہیں یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب اسی طرح ان پہ بات کر لیتے ہیں ہم کہ وہ جو ہے ان کی لائف میں کوئی بھی چھوٹی سی پرابلم ہو تو وہ ان چیزوں کو بہت دل پہ لیتے ہیں، اور سوسائڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا انہی کو زیادہ ٹونٹ کیا جاتا ہے، انہی کو جو ہے وہ پرابلم ان کے لیے کریٹ کی جاتی ہیں. ان کے لیے کوئی جابس نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلپ نہیں، تو وہ کیسے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے وہ ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟